بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بانجھ تھی؟ دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی عورتیں اپنے شوہروں کے پاس شوال کے مہینے ہی میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا۔ ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا ضرور فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ کی صورت ایک ہرے ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تھے اور آ کر عرض کیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی رہیں گی۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح فرما دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرما دیتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد بن حنبل نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ تھی اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت بھی کی ہیں۔ عرب کے تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بعد تمام بیویوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت تھیں کہ جنہیں اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8 سال اور 5 مہینے رہیں، لیکن ان تمام سالوں میں آپ کے یہاں کوئی بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک کرنے لگیں اور ان پر یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کی باقی بیویوں پر وہ گراں گزر رہی تھی اور وہ ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھیں اور آپ کو اولاد کی بھی بہت زیادہ خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر میرے پاس آئیں اور فرمانے لگے کہ اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا کہ جو صرف دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہوا ہی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے تو وہ موٹا اور گورا ہی ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن حضرت عبداللہ ان کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عرب میں کنیت شریفوں کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے آپ کی کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت حسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ اور خواتین نے تو اپنی پہلی اولادوں سے اپنی کنیت رکھ لی ہے، اور میں کس نام سے اپنی کنیت رکھوں؟ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت اپنے بانجے عبداللہ کے نام سے رکھ لو، جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔